بھلے ہی پیار کا موسم نہیں ہے مگر اس دل کی لے مدھم۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپری کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو پچھم بنگال سلیگوڑی میں 500 روپے کے دادا گیری ٹیکس کے لیے 28 ورشی محمد جوہری کی پیٹ کر ہتیا۔ چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ غزل آپ کو سناتا ہوں، وہ غزل آپ کو پسند آئے گی۔ عموماً مشاعروں میں نہیں پڑھتا لیکن آج سناتا ہوں آپ کو کہ بھلے ہی پیار کا موسم نہیں ہے، اداسیاں ہیں، تنہائیاں ہیں، خاموشیاں ہیں، سناٹے ہیں، لیکن پھر بھی ایک امید تو ہے نا۔ بھلے ہی پیار کا موسم نہیں ہے، بھلے ہی پیار کا موسم نہیں ہے مگر اس دل کی لے مدھم نہیں ہے، مگر اس دل کی لے مدھم نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں تمہارے ساتھ رونے، پوری دنیا کا عالم یہی ہے، ہر انسان یہی سوچ رہا ہے۔ ہم آئے ہیں تمہارے ساتھ رونے، ہمارے پاس بھی مرہم نہیں ہے، ہمارے پاس بھی مرہم نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں تمہارے ساتھ رونے، ہمارے پاس بھی مرہم نہیں ہے مگر اس دل کی لے مدھم نہیں ہے۔ میں سیدھے سچ بیانی کر رہا ہوں، میں سیدھے سچ بیانی کر رہا ہوں، میری باتوں میں پیچ و خم نہیں ہے، میری باتوں میں پیچ و خم نہیں ہے۔ ابھی تک درد باقی ہے تمہارا، یہ باہر گھومنا، ہر روز سفر میں رہنا، بنجارے ہو جانا، اس کا بھی اپنا ایک درد ہے۔ ابھی تک درد باقی ہے تمہارا، بس اتنا ہے کہ اب ہر دم نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اب ہر دم نہیں ہے۔ میں سیدھے سچ بیانی کر رہا ہوں، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، ان خاموشیوں تنہائیوں میں کوئی بناوٹی باتیں نہیں۔ دوستو عمران پرتاپری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکو ترے کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو اچھی اور مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرین کی طرح ہے
کہ خوشبو کچھ نہیں اور مزہ کڑوا۔ فائدہ، اندرائن خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقہ میں بہت تلخ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو۔ اس کے لیے جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی طرح ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن شریف سیکھا اور باوجود اس کے کہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ فائدہ، قرآن کریم کی مثال مشک کی ہے اور حافظ کا سینہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو، اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ حضرت صفوان بن عسال مراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جس میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے، ایک معمولی شخص پر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے اندر میں رحمت بھیجتی ہے اور دعائیں کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال اس ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ فائدہ، ستارے بے نور ہوتے آتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں۔ فائدہ، مراد یہ ہے کہ علماء کے نہ ہونے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو، یا تو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت رکھنے والے بنو۔ ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں، یعنی اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو وہ دو شخص ایسے تھے ان پر جائز ہوتا، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہو، دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو، اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔